کا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور خدا نے قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے قبضے سے جب چھڑایا تو سب سے پہلے اپنا مکاشفہ، اپنی ذات کا مکاشفہ اپنے بندہ موسیٰ پر ظاہر کیا۔ اور جب خداوند کے بندہ موسیٰ نے کہا کہ میں کیا کہوں گا جا کر اپنی قوم سے، میں کیا کہوں گا جا کر فرعون سے کہ مجھے کون ملا ہے، میں کس کے نام سے چھڑانے کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں کس کے نام سے آزادی کا پیغام لے کر آیا ہوں، تو خداوند نے کہا میں جو ہوں سو ہوں نے تجھے بھیجا ہے۔ یہ خدا کی ذات کا وہ مکاشفہ تھا، یہ خدا کی ذات کا وہ بھید تھا جو بنی اسرائیل کے لیے آزادی کا پیغام بنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ فرعون کے پاس گیا تو فوری طور پر رہائی کا پروانہ جاری نہیں ہوا۔ ابلیس کبھی بھی ہمیں آزاد دیکھنا نہیں چاہتا، ابلیس ہمیں قید دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے پہلے تو پابندی لگائی، اس نے کہا کہ خدا کون ہے کہ میں اس کے کہنے پر تم سب لوگوں کو جانے دوں۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ صرف تم مرد مرد جا کر بندے بندے خالی جاؤ، جا کر قربانی کرو، عید بناؤ۔ پھر کہتا ہے اپنی فیملی بھی لے جاؤ، لیکن اپنا مال و متاع جو ہے وہ یہیں پر چھوڑ کے جاؤ۔ لیکن ہمیشہ ہر بار بڑی دلیری کے ساتھ خدا کا خادم موسیٰ اس کو انکاؤنٹر کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ہم ایک جو سینگ ہے، ایک دھر ہے، ہم وہ بھی یہاں پر نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اپنے آپ کے ساتھ، اپنی شخصیت کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے مال و متاع کے ساتھ تیرے ملک کو چھوڑ کر جائیں گے، اور خداوند نے جو ملک ہم کو دیا ہے ہم اس میں جا کر بسیں گے۔ ہم نے غور کیا تھا میرے عزیزو کہ ابلیس کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم گناہ سے مکمل طور پر آزاد ہوں، ہماری شخصیت مکمل طور پر تاریکی کے قبضے سے آزاد ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی حصہ ابلیس کے ساتھ شراکت میں رہے، کوئی نہ کوئی حصہ ابلیس کے کنٹرول میں رہے، ہماری شخصیت ابلیس کے کنٹرول میں رہے، ہماری فیملیز ابلیس کے کنٹرول میں رہیں، ہم معاشی طور پر ابلیس کے کنٹرول میں رہیں۔ لیکن خداوند کا زندہ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند آزاد کرنے والا ہے، خداوند رہائی دینے والا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں رہائی بخشی ہے۔ اس میں شخصی رہائی بھی ہے، اس میں ہمارے خاندانوں کی رہائی بھی ہے، اور اس میں ہماری فائنینشل رہائی بھی شامل ہے۔ اور یہ پرانے عہد نامے کی بیابان کی کلیسیا بھی جس کو ہم دیکھ رہے تھے، اور آج جو ہمارا تلاوت کیا گیا ہے یہ خداوند کی کلیسیا ہے، یہ یسوع مسیح کی کلیسیا ہے جو کہ کرنتھس کے علاقے کے اندر قائم کی گئی ہے، اور ان کے اندر روحانی نعمتیں بھی بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، بہت زور شور کے ساتھ پرستش بھی ان کے اندر جاری و ساری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ، اس کے باوجود ان کے اندر دنیا داری کا سسٹم بھی موجود ہے، قائم ہے۔ جیسے خداوند نے بنی اسرائیل کو دوسری قوم کے ذریعے سے چھڑایا، الگ کیا، نکال لیا، اسی طرح سے میرے عزیزو کلیسیا بھی آزاد کیے ہوئے لوگوں کی، چھڑائے ہوئے لوگوں کی، الگ کیے ہوئے لوگوں کی جماعت ہے۔ اس کے پاس اپنا آئین ہے، اس کے پاس اپنا زندگی گزارنے کا ایک قانون موجود ہے، اس کے پاس زندہ خدا کی حضوری ہے، اس کے پاس گواہی ہے، اس کے پاس روشنی ہے، اس کے پاس نمکینی ہے، اس کے پاس دنیا کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنے اندر اتنا داخل کر لیا ہے کہ آج ہمارے پاس دنیا کی طرف دیکھنے کے لیے وقت ہے، لیکن اپنے خدا کے پاس دیکھنے کا وقت نہیں۔ خمیر جو ہے میرے عزیزو یہ تاثیر کو، اثر کو ظاہر کرتا ہے بائبل مقدس کے اندر۔ وہ کہ نئے عہد نامے میں اس کو گناہ کے ساتھ بھی بڑی تشبیہ دی گئی ہے، لیکن زیادہ طور پر اگر اس کا مطالعہ گہرے طور پر کیا جائے تو خمیر کا جو روحانی مطلب ہے وہ تاثیر ہے، وہ اثر ہے، اثر چھوڑتا ہے۔ خمیر کیسے ہوتا ہے کہ خمیر جیسے پرانے عہد نامے میں آج بھی ہم نان کھاتے ہیں، ایک ہماری پتیلی روٹی ہوتی ہے اور ایک خمیری۔ خمیری وہ ہوتا ہے جس کے آٹے کے اندر خمیر شامل کیا جاتا ہے،
اور کچھ وقت لگتا ہے، کچھ اثر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ سارے کا سارا آٹا جو ہے وہ خمیرہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور اس سے بھی آسان مثال، ہم جو گھر میں دہی بناتے ہیں تو ہم 1 کلو دودھ لیں تو کتنا سا خمیر لگائیں گے؟ دہی کی جو ہم جس کو کہتے ہیں جاگ لگانا، کتنی سی جاگ لگتی ہے؟ 1 چمچ۔ 1 کلو دودھ کے پیچھے دہی بنانے کے لیے کتنی؟ 1 چمچ دہی کی جاگ کافی۔ اور جب آپ صبح اٹھیں اور آپ کا دل کر رہا ہے میں صبح صبح اٹھ کے چائے پیوں، تو پھر آپ جب دودھ دیکھیں گے تو وہ دودھ نہیں ہوگا۔ اب آپ اس سے لسی تو بنا سکتے ہیں لیکن چائے نہیں۔ یہ ہے خمیر، جو دیکھنے میں تو چھوٹا سا تھا، دیکھنے میں ہلکا سا تھا، ادھر 1 کلو ادھر 1 چمچ، لیکن اس 1 چمچ نے، اس 1 خمیر کے چھوٹے سے حصے نے سارے کے سارے آٹے کو خمیرہ کر دیا۔ اس 1 چمچ نے سارے کے سارے دودھ کو دہی بنا دیا۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، خداوند کی پاک بے عیب چھڑائی ہوئی، آزاد کی ہوئی کلیسیا، ہم اپنی زندگی کے اندر جب غور کرتے ہیں، جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، جب ہم روح سے معمول ہوتے ہیں، تو ہم دنیا سے اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد فیل کرتے ہیں، ہم ایک بوجھ سے ہلکے ہوئے فیل کرتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ دوبارہ سے پرانا خمیر ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے پھر سے سمجھوتے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، دوبارہ سے دنیا کے ساتھ کہیں نہ کوئی ہمارا حصہ رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم مسیح میں وہ ترقی نہیں کر سکتے اور خدا مند مسیحی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور یہ جو عید کا پہلو ہے، یہ جو خوشی کا پہلو ہے، یہ جو خوشگوار مسیحی زندگی ہے، یہ ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ وجہ کوئی کلام میں نہیں ہوتی، کسی اور چیز میں نہیں ہوتی، وجہ یہ ہے کہ ہم نے پرانا خمیر اپنے اندر سے مکمل طور پر خارج نہیں کیا۔